الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم عزیز بھائیوں، بزرگ اور دوستوں، دنیا میں زندگی گزارنے والا ہر چھوٹا بڑا مرد عورت کامیابی کے پیچھے دوڑ لگا رہا ہے۔ ہر کسی کی خواہش ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہر آدمی، مرد عورت، اپنا تن من دھن اس کے پیچھے لگا رہا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر میں اللہ کامیابی اسی کو عطا فرماتا ہے جو اپنے اندر کی نیت کو درست رکھ کر محنت کرتا ہے۔ یہ سب سے اہم پوائنٹ، لاکھ محنت کرے، نیت اگر اندر کی خراب ہے، نیت میں فتور ہے، نیت میں بگاڑ ہے، اندر کا دل اس کا خراب ہے، اللہ اس کی محنت کا اجر اور اس کو کامیابی اللہ اس کو کبھی عطا نہیں فرماتا۔ بخاری شریف کی پہلی روایت انما الاعمال بالنیات، علامہ بخاری نے اپنی کتاب کو شروع فرمایا، سب سے پہلی حدیث حضرت نے نقل فرمائی انما الاعمال بالنیات۔ سارے اعمال کا دار و مدار اللہ نے نیت پہ رکھا۔ اللہ تیرے دل کو دیکھ رہا، اللہ تیری نیت کو بھانپ رہا، جو بھی عمل کرنا ہے کر لے، اللہ تیری نیت پر تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، علامہ بخاری نے فرمایا
اس کی تفسیر میں علماء کرام نے ہزاروں کتابیں لکھ ڈالی. علامہ یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمل جو کرنا ہے کر، چھوٹا یا بڑا، نیک عمل ہو، اندر کی تیری نیت درست ہو، اندر کا تیرا برابر ہو، اللہ تیری تھوڑی محنت پر تجھے دنیا میں کامیابی عطا فرما دے گا. آج ہم کام کرتے ہیں، نیت الگ ہوتی ہے. حضرت جی عمر صاحب پالمپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی تم اپنے گھر میں وینٹیلیشن بناتے ہو، چھوٹی سی کھڑکی گھر میں بناتے ہو، نیت کیا ہوتی ہے؟ گھر میں اجالا آئے گا، گھر میں ہوا آئے گی، گھر میں اچھا لگے گا. ارے اللہ کے بندے، یہ تو لگا رہا ہے، اجالا تو آئے گا ہی آئے گا، ہوا تو آئے گی ہی آئے گی، گھر میں اچھا لگے گا ہی لگے گا. ارے تو ایمان والا ہے، قرآن والا ہے، اللہ اس کے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ نے تیرے اوپر میں بڑے بڑے فخر فرمائے ہیں، ذرا سی نیت بدل دے. خدائے پاک کی قسم، یہ تیرے گھر کا وینٹیلیشن قیامت والے دن اللہ ترازو میں تولے گا، اور اس کی صحیح نیت کی برکت سے اس کا وزن سارے اعمال سے بھاری اور وزنی ہوگا، اور تیری یہ نیت جنت میں لے جانے کا اللہ ذریعہ پیدا فرما دے گا. اتنی نیت کر. میں نے وینٹیلیشن اس لیے لگایا ہے کہ ٹھنڈی کا زمانہ ہو، گھر کے دروازے بند ہو، کھڑکیاں بند ہو، مسجد میں اذان ہوگی، اذان کی آواز اس وینٹیلیشن سے میرے گھر میں آئے گی، میرے کانوں تک پہنچے گی. اللہ کی آواز سن کر میں اللہ کے گھر نماز کے لیے جاؤں گا. اتنی نیت کر لینے پر اللہ تبارک و تعالی تیری اس نیت کا وزن بڑھا دے گا، اور اللہ اس عمل پر تجھے جنت میں لے جانے کا ذریعہ پیدا فرما دے گا. نیت کے اوپر دار و مدار ہے. کتنا چھوٹا یا بڑا کام ہو، نیت اگر درست نہیں ہے، پڑھانے کی نیت ہے، میں اس کی خدمت کر رہا ہوں، نیت یہ ہے کہ یہ جائے گا یا مجھے کچھ دے گا، تو وہ دنیا تو مل جائے گی، اللہ کے گھر سے اجر و ثواب نہیں ملے گا. اور تو صحیح نیت کر کے خدمت کر، اللہ تیری خدمت کا دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، قحط سالی ہو گئی، آسمان سے بارش کا آنا بند، زمین سے گلوں کا نکلنا بند، لوگوں کے گھروں میں دانا پانی ختم، بڑی پریشانی کا سامنا. قحط سالی ہے، بچے بلبلا رہے ہیں، غریب مالدار ہر کوئی پریشان نظر آ رہا ہے. اتنے میں ایک نوجوان راستے میں چلتا 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 بازار جا رہا ہے. بیچ راستے میں مٹی کا ٹیلا نظر میں آیا، بہت بڑا ٹیلا. اس نوجوان نے اس ٹیلے کو دیکھ کر کے اپنے دل میں اتنی نیت کر لی کہ اے بار الہا، یہ مٹی کا ٹیلا جو نظر میں آ رہا ہے، اگر اتنا بڑا ڈھیر باجری مکائی کا اگر میرے پاس ہوتا تو میں پورے شہر والوں کو صدقہ کر دیتا. اتنی نیت کی.
آسمان کے اوپر سے سید الملائکہ جبرائیل امین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی لے کر تشریف لائے. او موسیٰ جی، فلاں نوجوان نے خالص نیت کی ہے، اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اس نوجوان کو خوشخبری دے دو، اتنا بڑا ڈھیر صدقہ کرنے کا ثواب اللہ نے تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا. خالص نیت کی ہے، آسمان سے جبرائیل وحی لے کر آئے ہیں اور موسیٰ کو کہا نوجوان کو خوشخبری دے دو، اتنا بڑا ڈھیر گلے کا، باجری اور مکئی اور گیہوں کا صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا. نیت درست ہو، اللہ ہر چیز میں برکت دیتا ہے. شادی کر رہے ہو، میاں بیوی آپس میں نیت درست کر لے. النکاح من سنتی، یہ میرے نبی کا سنت طریقہ ہے. نکاح آدھا ایمان ہے. اللہ کی قسم، تیری سنت کی نیت کی برکت سے اللہ میاں بیوی میں محبت پیدا فرما دے گا. دونوں خاندانوں میں اللہ الفت ڈال دے گا اور اس عورت کے پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد اللہ نیک اور صالح اولاد کو وجود عطا فرمائے گا. شرط یہ ہے اپنی نیت کو درست کر لے. نیت میں جہاں بگاڑ آتا ہے، ساری برکتیں گھروں میں سے، دندوں میں سے، زندگی میں سے، خلوت اور جلوت میں سے ساری کی ساری برکتیں اللہ پاک اٹھا دیتا ہے. ایک بادشاہ تھا، ایک واقعہ یاد آیا. ایک مرتبہ ایک بادشاہ جنگل میں شکار کرنے کے لیے گیا. شکار کرتے 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 دیر ہو گئی. بادشاہ کے پاس جو پانی تھا پینے کے لیے وہ ختم ہو گیا. اب بادشاہ کو بڑی پیاس لگی. ادھر ادھر دیکھا جنگل میں، کہیں کچھ نظر نہ آیا. اپنے گھوڑے کو آگے دوڑاتا گیا. دور دراز اس کو انگور کا باغ نظر میں آیا. انگور کا باغ. یہ بادشاہ اس باغ کے اندر میں داخل ہوا. اس باغ کا مالک جو تھا اس نے دیکھا کہ کوئی مسافر آ رہا ہے. اس مالک نے اس مسافر کو اپنے پاس بلایا. اس نے کہا میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، جنگل میں شکار کرنے کے لیے آیا تھا، پانی نہیں ہے، ذرا مجھے اپنے اس باغ کے اندر میں سے کوئی خدمت کر لے، پانی پلا دے، دودھ پلا دے، انگور کا رس پلا دے. اس مالک نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ بیٹھو، میں ابھی لے کے آتا ہوں. یہ مالک گیا باغ میں، اچھے بڑے پکے بڑے بڑے پھل توڑے، اس کو نچوڑا، انگور کا رس نکالا، گلاس بڑا بھر کر کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا. بادشاہ سلامت، یہ اس کو آپ نوش فرما لیجئے. بادشاہ نے گلاس ہاتھ میں لیا، منہ سے لگایا، اتنا میٹھا، اتنا پیارا. بادشاہ کو اتنا مزہ آیا کہ گھٹ گھٹ اس نے ایک دم گلاس کو ختم کر دیا، پی گیا. بادشاہ نے کہا بھائی بڑا پیارا تیرا رس لگا ہے، اور خواہش ہے دوسرا گلاس بھر کر کے لیا. یہ مالک گلاس لے کر باغ میں دوبارہ گیا. اتنی دیر میں بادشاہ سوچنے لگا کہ میں تو اس ملک کا بادشاہ ہوں اور اتنے میٹھے انگور کا باغ میرے پاس ہونا چاہیے، ارے اس کے پاس کہاں سے آ گیا؟ بادشاہ کی نیت میں فتور آیا، بادشاہ کی نیت بدلی.
थोड़ी देर के बाद में वो मालिक अंगूर का रस भर कर बादशाह की खिदमत में लेके आया। बादशाह सलामत, ये खिदमत हाजिर खिदमत है। बादशाह ने लिया, मुंह से लगाया, जैसे ही पीना शुरू कर दिया तो इतना कड़वा, इतना कड़वा, इतना कड़वा कि बादशाह ने थू थू करके फेंक दिया। बादशाह ने कहा, भाई पहला गिलास तो बड़ा मीठा था, बड़ा प्यारा था, अरे ये दूसरी जगह से ले आया, ये तो बड़ा कड़वा है। अब मालिक भी बड़ा अल्लाह का नेक वली था, नेक बंदा था। उसने कहा, बादशाह सलामत, बाग वही है, अंगूर वही है, रस मैंने ही निकाला है, गिलास भी वही है, मैंने तो कुछ नहीं बदला। ऐसा लग रहा है शायद बादशाह सलामत की नीयत बदल गई है। अल्लाह अकबर कबीर। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, कि मैं नहीं बदला, अंगूर नहीं बदला, गिलास नहीं बदला, निकालने वाला नहीं बदला। ऐसा लग रहा है बादशाह सलामत की नीयत में बदलाव आया है। मेरे अल्लाह ने मीठे रस को कड़वाहट से बदल दिया। ये वाकया हमें सबक दे रहा है कि जब नीयत में फुतूर आता है तो अल्लाह मीठे रस को कड़वा बना देता है। जरा सोचो, हमारे कारोबार में, हमारी इस दिवाजी शादी वाली जिंदगी में, हमारे घरों में, हमारे रहन सहन में, हमारी आपस की पार्टनरशिपी में अगर नीयत में फुतूर आया, अंदर का बिगाड़ आया, अंदर में नीयत बदल गई, तो भला अल्लाह की बरकतों का वो मुजाहरा नहीं होगा जो अल्लाह बरकतें नीयत के दुरुस्त होने पर अता फरमाता है। ये अल्लाह का वादा है। आज हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने ईमान वाला बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इज्जत अता फरमाई। अल्लाह की नज़र में ईमान वाला दुनिया की सारी चीज़ों से ऊंचा है। उस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजारों नेमतें अता फरमाई, लेकिन आज हर किसी को पकड़ करके पूछो कि भाई परेशान नजर में आ रहा है, पीछे से उसकी जिंदगी उठा करके देख लेना, कहीं ना कहीं उसके अमल के अंदर में नीयत खराब होगी। नीयत सही करो। सारी चीजों का दारो मदार अल्लाह ने अंदर में दिल के ऊपर में रखा है। अंदर का दिल सही है, अंदर की नीयत दुरुस्त है, अंदर का बना हुआ है, छोटी सी छोटी चीज में अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। उस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ईमान के अंदर में सबसे बड़ी दौलत जो अता फरमाई, कहा भाई कि वो नमाज है। आज हमने नमाज वाली इबादत को पहचाना नहीं, इसको सीखा नहीं, इसको समझा नहीं। अजानों पे अजानें हो रही हैं, हमारी नमाजों का हाल क्या है? नमाज पढ़ने आते हैं, नीयत दुरुस्त नहीं। अजान सुनते हैं, हमारी नीयत दुरुस्त नहीं। एक अल्लाह के वली ने बड़ी प्यारी बात लिखी, अजान सुनकर ईमान वाला इतनी नीयत कर ले, ऐ बारे इलाहा तूने अजान तो सुनने की तौफीक अता फरमाई है, अल्लाह तू मुझे नमाज की भी तौफीक अता फरमाना। इतनी जो नीयत कर ले अजान सुनकर, उस अल्लाह के वली ने फरमाया, खुदा की कसम अल्लाह ईमान वाले की इस नीयत पर इसको जमात के साथ नमाज पढ़ने की अल्लाह तौफीक अता फरमाता है। हमने कभी ऐसी नीयत नहीं की। हमारी नमाजों का हाल क्या है? मस्जिदें खाली है। इसीलिए फरमाया था एक अल्लाह के वली ने, बड़े मुहद्दिस है, जो जो कयामत करीब आती जाएगी मस्जिदें खाली नजर में आती जाएगी। ऐ ईमान वालों, जब मस्जिदें खाली नजर में आ जाए, अल्लाह से डरते रहना कि अब
کانا دجال کا فتنہ دنیا کے اندر میں نمودار ہونے والا ہے۔ نماز کا کیا؟ کتنے سارے مسجد میں بیٹھے ہیں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو نماز کا صحیح طریقہ پتہ نہیں۔ نماز میں غلطی ہو جائے تو کیا کرنا کہ کچھ پتہ نہیں۔ صورتیں پوچھو کہ 2 آ رہی ہے، قیامت کے قریب مسجد نمازیوں سے خالی نظر میں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری نماز ہے فجر کی، خون میں لت پت ہے، نماز پڑھانے کی طاقت نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی بننے کا حقدار ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ آخری نماز فجر کی، لمبا چوڑا واقعہ ہے، وہ وقت آئے گا انشاءاللہ بتاؤں گا۔ آخری نماز خون میں لت پت ہے، فجر کی نماز پڑھا نہ سکے، عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر آگے کر دیا، عبد الرحمن نماز پوری کر لو۔ نماز کا سلام پھیرا، اپنے پڑوس میں بیٹھے ہوئے ساتھی سے پوچھا حل کمل صلاتی، کیا میری نماز مکمل ہو گئی؟ کہا کہ حضرت آپ تو خون میں لت پت ہو، آپ بے ہوش ہو جاتے ہو، اس حالت میں کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ عمر کی آخری نماز بھی مکمل ہو جائے۔ ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ خواجہ زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ مرید نے خواب میں دیکھا کہ حضرت کے سر پہ جنت کا تاج ہے، جنت کا لباس ہے، سامنے جنت کا کھانا پڑا ہوا ہے، بڑے خوبصورت نظر میں آ رہے ہیں۔ خواجہ زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، مرید نے پوچھا حضرت کیا رہا قبر میں؟ کہا آپ تو بڑے خوش ہو؟ کہا کہ نہیں کوئی خوشی نہیں۔ کہا کیا بات کرتے ہو بھائی، جنت کا لباس، جنت کا تاج، جنت کا کھانا اور مزہ نہیں؟ کہا کیا بتاؤں، ٹھنڈی کے موسم میں گرم گرم بستر کو ہٹا کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے صف کے اندر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہنے میں جو مزہ آتا تھا، خدا کی قسم جنت میں بھی اتنا مزہ نہیں آ رہا۔ خواجہ زکریا ملتانی کا یہ جملہ کہ ٹھنڈی کے موسم میں فجر کی نماز میں اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہونے میں جو مزہ آتا تھا، وہ اتنی ساری نعمتوں میں مجھے مزہ نہیں آ رہا۔ کیا نماز بنائی ہوگی، کیا نمازوں کا اہتمام کیا ہوگا، کیسی صحیح نیتوں والی زندگی گزاری ہوگی۔ کہاں میرے بھائیوں کہ یہ اصل چیز ہے، یہ دینداری ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اسی لیے کہ اللہ کے ولی کی بات سنا کے بات کو پوری کر دوں، اتنی لمبی شیالے کی رات، ٹھنڈی کی رات، 11-10 گھنٹے سونے مل رہا ہے، پھر بھی اگر فجر کی نماز جماعت سے نہ ملے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اصل چیز ہے نمازوں کا اہتمام، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، دین ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق